السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا عربی لینگویج کورس چل رہا ہے اور اس میں بنیادی قواعد و ضوابط پر بحث کی جا رہی ہے۔ تو آج سے جو بنیادی قواعد و ضوابط میں جو نئی بحث شروع ہو رہی ہے وہ اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کے سلسلے میں شروع ہوگی۔ یہ دو مین مطلب اس کو جو ہے نا سمجھیں کہ جو ہے نا یہ اس کے اوپر انحصار ہے سارا قواعد و ضوابط کا۔ اعراب صحیح پڑھنے کے لیے جو ہے نا یہ ان دونوں چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اب اس میں متمکن اس کی کل 14 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان 14 قسموں کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اعرابی حالتیں کل 3 ہوتی ہیں، یا تو ایک لفظ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ مرفوع کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس پر 2 پیش ہوں گے، منصوب کہتے ہیں 2 زبر ہوں گے، اور مجرور کہتے ہیں اس کے نیچے 2 زیر یا 1 زیر ہوگا، ٹھیک ہے؟ 2 پیش یا 1 پیش، 2 زبر یا 1 زبر، 2 زیر یا 1 زیر، یہ اس کو کہتے ہیں مرفوع، منصوب اور مجرور، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا اعراب کی قسمیں پڑھی تھی، واو، الف، یا اور نون، یعنی اعراب کی 2 قسمیں پڑھی تھی، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکتہ۔ تو یہ جو بتایا ہے کہ مرفوع، منصوب، مجرور، یعنی 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر، یہ اعراب کون سا ہے؟ یہ اعراب بالحرکہ ہے، اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف جو آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا ہے یہ اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک لفظ یعنی آگے چل کے جو ہے نا یوں ہوگا کہ بے مثال کے طور پہ جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مرفوع پڑھو، تو اب جو ہے نا اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو 2 پیش لگاؤ گے یا مرفوع کی دوسری علامت الف لگاؤ گے یا واو، کیونکہ الف بھی مرفوع کی علامت ہے، واو بھی مرفوع کی علامت ہے، اور 2 پیش یہ بھی مرفوع کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کہاں پر 2 پیش لگے گے، کہاں پر الف لگے گا، کہاں پر واو لگے گا، تو یہ ان ساری اعرابی حالتوں کو جاننے کے لیے جو ہے نا ان 14 قسموں کا جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان 14 قسمیں جو ہے نا یہ کس کے اندر ہے، اس اسماء متمکنہ کے اندر انہی 14 قسموں سے بحث کی جائے گی۔ تو اب پہلے اس میں متمکن کی تعریف سن لیں۔ اس میں متمکن کیا ہے کہ جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک مرب ہوتا ہے، ایک مبنی ہوتا ہے، جو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو مبنی ہے نا اس کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی، یعنی کیا مطلب ہے کہ اسماء متمکنہ یہ مرب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اگر حالت رفعی ہے تو ضمہ الف یا واو آ جائے گا، حالت نصبی ہے تو فتح آ جائے گا یا آ جائے گی، اور حالت جدی ہے تو کسرہ آ جائے گا یا آ جائے گی، صحیح ہے؟ تو جو ہے نا اب جو 14 قسمیں ہیں اس کے اندر سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے مفرد منصرف صحیح، دوسری ہے جاری مجرا منصرف صحیح، ٹھیک ہے؟ یعنی جاری مجرا صحیح، اور تیسری ہے جمع مکسر، ٹھیک ہے؟ تو اب ان میں سے سب سے پہلے جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کون سی؟ مفرد منصرف صحیح تعریف۔ تو مفرد منصرف صحیح کی تعریف سے پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں متمکن کی تعریف میں آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیتا ہوں جو میں اچھا جی، اب اس میں متمکن کی تعریف کیا ہے؟ جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے زیدن، تو یہ تو ہوگی اس میں متمکن کی تعریف۔ اب اس کی کل 14 اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے وہ کون سی ہے؟ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح۔ اب اس کی تعریف کیا ہے کہ مفرد منصرف صحیح وہ اس میں متمکن ہے جو مفرد ہو
ٹھیک ہے، یعنی تسنیہ جمع نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا منصرف ہو، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ صحیح ہو، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے زید۔ تو یہ جو 14 اقسام اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے مفرد منصرف صحیح۔ اب مفرد منصرف صحیح کی تعریف کیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو لکھ کر دے دی، اس کے بعد جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اس کی تعریف سمجھاتا ہوں کہ بھئی مفرد منصرف صحیح وہ اس میں متمکن ہے، کیونکہ اسماء متمکنہ کے اقسام ہے تو یہ ہر ایک کے شروع میں ہے کہ بھئی یہ اس میں متمکن ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں سے اصل تعریف ہو رہی ہے کہ بھئی مفرد منصرف صحیح، الفاظ پر غور کرو کہ بھئی جو مفرد ہو، مفرد منصرف صحیح کی پہلی علامت کیا بتا دی، پہلی جو ہے شرط کہ بھئی مفرد منصرف صحیح کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا، یعنی تسنیہ اور جمع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ جو منصرف ہے نا اس کے اوپر زبر زیر پیش تینوں آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن جو غیر منصرف ہے اس پر نہ الف لام آ سکتا، نہ زبر زیر، نہ الف لام آ سکتا اور نہ زیر آ سکتی۔ یہ منصرف اور غیر منصرف کے درمیان فرق ذہن میں رکھو کہ منصرف کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے، زبر زیر پیش تینوں قسم کے اعراب آ سکتے ہیں، لیکن جو غیر منصرف ہے اس پر الف لام بھی نہیں آئے گا اور زیر بھی نہیں آئے گی، دو چیزیں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، منصرف مضاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس میں بیت مضاف ہو رہا ہے، لیکن غیر منصرف وہ مضاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، غیر منصرف مضاف نہیں ہو سکتا۔ مطلب مضاف نہ ہونے کا مطلب یعنی مضاف نہیں ہو سکتا یا الف لام داخل نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ بالکل ہی مضاف نہیں ہوگا، نہیں، اگر وہ مضاف ہو رہا ہے تو پھر جو غیر منصرف کی بنیادی شرط ہے کہ بھئی اس کے اوپر جو ہے نا زیر نہیں آتا، پھر اس کے اوپر زیر آ جائے گا۔ اگر غیر منصرف مضاف ہو تو پھر زیر آ سکتا ہے، اگر غیر منصرف پر الف لام داخل ہو پھر بھی زیر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن منصرف کے اندر کیا ہے کہ جو ہے نا منصرف کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے، مضاف بھی آ سکتا ہو سکتا ہے منصرف، اور اس کے اوپر زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں۔ خلاصہ منصرف اور غیر منصرف کا ایک مرتبہ دوبارہ سمجھ لو کہ جو منصرف ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر زبر زیر پیش، نمبر 1 بات، اعراب تینوں آئیں گی، نمبر 2 بات، الف لام بھی آ سکتا ہے اور کیا کہ مضاف بھی ہو سکتا ہے۔ منصرف تو یہ ہو گیا، اور غیر منصرف کیا ہے کہ اس کے اوپر اعراب تینوں نہیں بلکہ 2 آئیں گے، کون سا؟ یعنی پیش بھی آ سکتا ہے اور زبر بھی آ سکتا ہے، لیکن زیر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، اور غیر منصرف پر الف لام بھی داخل نہیں ہوتا اور مضاف بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر الف لام داخل ہو جائے اور مضاف ہو جائے تو پھر زیر آئے گی، ورنہ زیر غیر منصرف میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو غیر منصرف میں زیر آنے کی ایک ہی وجہ ہے، کیا کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہو گئے، تو یہ غیر منصرف کی بحث مستقل طور پر آگے آئے گی، ٹھیک ہے، اس اسماء متمکنہ کی 14 قسمیں ہیں نا، یہ پڑھنے کے بعد غیر منصرف کی بحث پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر اسماء غیر متمکنہ پڑھ لیں گے، لیکن فی الحال جو یہاں پر ذہن میں رکھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے نا منصرف کے اوپر اعراب تینوں آ سکتے ہیں اور غیر منصرف کے اوپر اعراب 2 آئیں گے۔ منصرف کے اوپر اعراب زبر زیر پیش تینوں آئیں گے، لیکن غیر منصرف کے اوپر پیش اور زبر آ سکتا ہے، زیر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، تو بس آپ ذہن میں یہ رکھیں۔ اچھا جی، کیا کہتے ہیں کہ مفرد منصرف صحیح کی دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو۔ نمبر 3، صحیح ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اب صحیح اور حرف علت کے بارے میں سمجھیں کہ حروف تہجی، الف با تا سا جیم وغیرہ، اس کے اندر جو ہے نا تمام حروف کے اندر صرف الف، واو اور یا یہ ہیں حروف علت۔ علت کہتے ہیں بیمار کو، ٹھیک ہے، تو 3 حروف تہجی بیمار ہیں، یعنی 3 حروف تہجی کو جو ہے حروف علت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام حروف حروف صحیحہ کہلائیں گے، صحیح ہے۔
الف واو یا حروف علت میں سے ہیں اور باقی اس کے علاوہ تمام کے تمام حروف تہجی حروف صحیحہ کہلائیں گے. حروف علت کو حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اکثر کلام کے اندر کلمے کے اندر گرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر یہ کلمے کے اندر گرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا جی، اب ایک مثال دی ہے میں نے زید. اب اس مثال کے اندر ہم نے اپنی تعریف کو فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو زید ایک شخص کا نام ہے، مفرد ہے یا تثنیہ یا جمع ہے؟ ایک شخص کا نام ہے، دو شخص کا نام ہے یا کئی سارے شخص کا نام ہے؟ ایک شخص کا نام ہے. پہلی شرط ہماری مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا جی، دوسری شرط کیا ہے کہ بھئی منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو. ٹھیک ہے، اب جاء زید، پہلے آپ لوگ مثالیں پڑھ چکے ہیں. جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، پڑھا ہے نا؟ تو تینوں کے اندر دیکھو زید کے اوپر زبر بھی آ رہا ہے، زید بھی آ رہی ہے، پیش بھی آ رہی ہے. تو اس کے اوپر زبر زید پیش تینوں اعراب آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا ہے؟ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. کیونکہ اگر غیر منصرف ہوتا تو کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ جاء زید پڑھ لیتے، رأیت زیدا پڑھ لیتے، لیکن مررت بھی پھر زیدن نہیں پڑھتے ہم، پھر زیدہ پڑھتے. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا اس کے اوپر تینوں اعراب آ رہے ہیں. تو اس تینوں اعراب کے آنے سے ہمیں کیا پتہ لگ گیا کہ یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا جی، تو تیسری بات کہ صحیح ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. یہ جو زید کا آخری ہے اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. حروف علت کل کتنے ہیں؟ 3، الف واو یا. مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ زید کے آخر میں الف واو یا میں سے کوئی حرف ہے؟ نہیں ہے. کون سا حرف ہے؟ دال ہے. ٹھیک ہے، نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے. تو ہماری شرط زید کے اندر جو ہے نا پوری پائی جا رہی ہے کہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے. تو لہٰذا اب اس کا جو ہے نا اعراب کیا ہے کہ حالت رفع کے اندر اس کو ضمہ دیں گے. یعنی حالت رفع کا مطلب یہ ہے کہ اگر رفع چاہ رہا ہوگا، یعنی یہ زید اس بات کا تقاضا کر رہا ہوگا کہ بھئی میں مرفوع ہوں، تو اس کو جو ہے نا 2 پیش دے دیں گے. اگر حالت نصبی ہو تو اس میں 2 زبر دیں گے اور حالت جلی میں 2 زیر دیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ حالت رفع کے اندر 2 پیش آتے ہیں، حالت نصبی کے اندر 2 زبر آتے ہیں اور حالت جلی کے اندر 2 زیر آتی ہیں. باقی اعراب کی وہی تفصیل ہے، 2 پیش آ جائیں، چاہے الف آ جائے چاہے واو آ جائے، اس کو حالت رفع ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چلو پھر الف اور واو والی تفصیل آگے آ جائے گی. لیکن فی الحال آپ پہلے یہاں پر یہ سمجھ لو کہ زید کے اندر حالت رفع میں کیا آئے گا؟ 2 پیش، حالت نصبی میں 2 زبر اور حالت جلی میں 2 زیر. مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد اس میں متمکن کی دوسری قسم جاری مجرا صحیح. جاری مجرا صحیح. ٹھیک ہے، اب اچھا جاری مجرا صحیح کے بارے میں بول رہے ہیں. اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس میں متمکن ہے جس کے آخر میں وہ اس میں متمکن ہے جس کے آخر میں واو یا ہو. ٹھیک ہے، اور اس کا ما قبل ساکن ہو. ٹھیک ہے، جیسے دلون اور ظبیون اور کرسیون عدوون. اچھا، تو یہ اسماء متمکنہ کی 14 اقسام میں سے یہ دوسری قسم ہے کہ جاری مجرا صحیح. جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ تعریف لکھی ہے کہ جاری مجرا صحیح بھی وہ اس میں متمکن ہے. یہ تو ہر ایک کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں سے اب تعریف شروع ہو رہی ہے کہ جس کے آخر میں واو یا ہو. نمبر 1 بات، ٹھیک ہے، نمبر 1 بات، ایک اسم ہوگا اس کے آخر میں یا تو واو ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے. نمبر 2 بات کہ اس کا ما قبل ساکن ہو، یعنی کہ واو یا اس سے پہلے والا جو بھی حرف ہو، واو یا اس سے پہلے والا
جو بھی حرف ہو، یعنی واو یا یا سے پہلے کوئی حرف مرضی ہو، جو مرضی حرف ہو، لیکن اس پر ساکن ہونا چاہیے۔ اب اس کی میں نے مثالیں دے دی ہیں، اب مثالیں جو ہے نا یعنی یہ تعریف ہم ان مثالوں پر فٹ کرتے ہیں۔ دیکھو کہ دلون کے لیے یہ پہلی مثال دی ہے دلون کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو، دلون کے آخر میں کیا ہے؟ واو ہے، پہلی شرط پائی گئی۔ دوسری شرط کیا گئی کہ اس کا ما قبل ساکن ہو، کیا مطلب؟ آخر میں واو ہے نا تو اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، واو سے پہلے کیا ہے؟ لام ہے، اور یہ کیا ہے؟ ساکن ہے، تو شرط پائی گئی۔ اچھا یہی شرط دیکھو ضبیون کے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ ضبیون کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس متمکن ہے کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو، ادھر واو تو نہیں ہے لیکن یا تو ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط کیا بتائے کہ اس کا ما قبل ساکن ہو، یعنی یہاں سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، وہ کون سے ہے؟ واو ہے، ٹھیک ہے، ضبیون، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کرسیون اور عدوون کے اندر بھی یہ مثال فٹ آ رہی ہے۔ اچھا کرسیون اور عدوون کے اندر کیسے مثال فٹ آ رہی ہے؟ دیکھو یا سے پہلے تو زیر ہے، ادھر واو سے پہلے تو دال پر پیش ہے، اس پہ مثال یوں فٹ آ رہی ہے کہ بھئی ایک ہوتی ہے تشدید، ٹھیک ہے، یہ جو نشان جس کے اوپر لگا ہوتا ہے یہ والا، یہ نشان جس حرف کے اوپر بھی لگا ہو نا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دو حرف ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھو کرسیون کے اندر یا پر جو ہے یہ والا نشان یا پر لگا ہوا ہے نا، تو مطلب کیا ہے کہ یا دو ہے، پہلی یا ساکن اور دوسری یا متحرک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر واو پہ یہ والا نشان لگا ہوا ہے تو کیا مطلب کہ واو دو ہے، یعنی پہلا واو ساکن اور دوسرا واو متحرک ہے۔ تو جب دوسرا واو متحرک ہے اور پہلا واو ساکن ہے تو شرط پائی گئی کہ نہیں کہ آخر میں واو بھی اور اس سے پہلے والا حرف ساکن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے حرف پہلے اس سے پہلے والا جو مرضی ہو، سمجھ گئے؟ تو یہ دیکھ لو اس کو کہتے ہیں جاری مجرد سے، بالکل آسان سی تعریفیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ 14 اقسام بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ اچھا ان کا اعراب کیا ہوگا کہ حالت رفع کے اندر وہی واو، حالت نصبی کے اندر یا، یعنی حالت رفع کے اندر سوری ضمہ، حالت نصبی کے اندر فتح اور حالت جری کے اندر کسرہ۔ جیسے اب جاء کا لفظ یعنی جاء جب لفظ پر داخل ہو تو یہ جو ہے نا رفع دیتا ہے، رأیتو جب کسی کلمے پر داخل ہو تو نصب دیتا ہے، اور مررتو بھی کسی پر داخل ہو تو جر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب جاء کا لفظ دلون کے ساتھ لگائیں گے تو کیا اعراب پڑھیں گے؟ دلون، اور اگر رأیتو کا لفظ لگائیں گے تو دلون، رأیتو حالت نصبی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور مررتو بھی یہ حالت جری چاہتی ہے تو مررتو بدلون، تو جاء دلون رأیتو دلون مررتو بدلون، جاء زید رأیتو زیدا مررتو بزید، جاء زید اور جاء دلون یہ حالت رفعی ہے، اور رأیتو زیدا اور رأیتو دلون یہ حالت نصبی ہے، اور مررت بزید یا مررت بدلون یہ حالت جری ہے، ٹھیک ہے۔ دو تعریفیں ہو گئی۔ اچھا جی تیسری قسم کون سی ہے؟ جمع مکسر منصرف سے ہے۔ اچھا جی تیسری قسم جمع مکسر منصرف صحیح، ٹھیک ہے، وہ اس میں متمکن ہے ٹھیک ہے جو جمع مکسر ہو، جو جمع مکسر ہو، کیا مطلب؟ یعنی سالم نہ ہو، یعنی سالم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 منصرف ہو، یعنی غیر منصرف نہ ہو۔ نمبر 3 صحیح ہو، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے
रिजालुन। तो ये जो है ना तारीफ तीसरी लिख कर दे दी। अस्माए मुतमक्किना की 14 अक़साम में से तीसरी किस्म क्या है कि जमा मुकस्सर मुनसरिफ सही। अब जमा मुकस्सर मुनसरिफ सही क्या है कि वो इसमें मुतमक्किन है, ये तो हर एक के साथ आएगा, ठीक है। नंबर 2 असल तारीफ यहाँ से शुरू हो रही है कि जो जमा मुकस्सर हो, जमा मुकस्सर मुनसरिफ सही की क्या बता दी कि जो जमा मुकस्सर हो यानी सालिम ना हो। अब आप लोगों ने जमा के अहकाम पढ़े थे, उसके अंदर क्या पढ़ते थे कि जमा की दो किस्में, एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। जमा सालिम क्या है कि जिसमें मुफरद का वजन बरकरार रहे, और जमा मुकस्सर क्या है कि जिसमें मुफरद का वजन बरकरार ना रहे। जमा सालिम में मुफरद का वजन बरकरार रहेगा, लेकिन जमा सालिम मुकस्सर में मुफरद का वजन बरकरार नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब ये क्या बता दिया कि भाई जमा मुकस्सर होनी चाहिए, जमा सालिम नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा लफ्ज होना चाहिए कि जो हो तो जमा लेकिन उसके अंदर मुफरद का लफ्ज बरकरार ना रहे, ठीक है। नंबर दूसरी शर्त कि मुनसरिफ को यानी गैर मुनसरिफ ना हो, क्या मतलब कि उसके ऊपर रफा नसब जर तीनों आ सकते हो, ठीक है, या सही है। और नंबर तीसरी शर्त कि सही हो यानी उसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो। अब इसकी मिसाल दे दी है, इसके अंदर जो है ये फिट करते हैं। नंबर 1 देखो, रिजालुन रजुलुन की जमा है, तो रजुलुन की जमा मुफरद का वजन बरकरार नहीं है यानी जमा मुकस्सर है, पहली शर्त तो पाई गई। दूसरी शर्त ये मुनसरिफ भी है, ये भी पाई गई। और तीसरी शर्त क्या पड़ी है कि भाई सही हो यानी उसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो। अब इसका आखिरी हर्फ कौन सा है? लाम है, यानी अलिफ वाव और या हर्फ इल्लत है ना, तो हर्फ इल्लत भी इसके आखिर में नहीं पाया जा रहा। तो अब इसका इराब भी वही है कि हालत रफी में किसके साथ? जम्मा लफ्जी के साथ, हालत नस्बी में फतह लफ्जी के साथ, और हालत जर्री में कसरा लफ्जी के साथ। आपने इराब के पिछले सबक के अंदर जो है ना जो 3 किस्में पढ़ी थी, एक होता है इराब लफ्जी, एक होता है इराब तकदीरी और एक होता है इराब महल्ली। इराब लफ्जी किसको कहते हैं कि लफ्जों में इराब लिखा हो। इराब तकदीरी किसे कहते हैं कि लफ्जों में इराब तो ना लिखा हो, ठीक है, यानी पोशीदा हो, उसको इराब तकदीरी कहते हैं। तो इन तीनों किस्मों का एक ही इराब है। ये तीनों किस्में हालत रफी में जम्मा के साथ होंगे, लेकिन जम्मा लफ्जी होगा, यानी 2 पेश या 1 पेश होगा लेकिन लफ्जन लिखा होगा। और हालत नस्बी में क्या हो गया? 2 ज़बर या 1 ज़बर होगा लेकिन लफ्जी होगा। और हालत जर्री में 2 ज़ेर या 1 ज़ेर होंगे लेकिन लफ्जों में लिखे होंगे। अब तीनों की मिसाल देख लो। पहले की मिसाल जा ज़ैदुन, ठीक है, हालत रफी भी है और जम्मा भी है और लफ्जों में भी लिखा हुआ है। और रअयतु ज़ैदुन हालत रफी भी है, हालत नस्बी है, फतह लफ्जों में लिखी हुई, और मररतु बिज़ैदिन हालत जर्री है, कसरा और लफ्जों में लिखा हुआ है। इसी तरीके से अब इसकी मिसाल जाआ दलवन, रअयतु दलवन, मररतु बि दलविन, ठीक है। अब इसका इराब भी वही हालत रफी में जम्मा लफ्ज़ी, हालत नस्बी में फतह लफ्ज़ी और हालत जर्री में कसरा लफ्ज़ी के साथ कि जाआ क्या है, यानी जाआ रिजालुन, रअयतु रिजालन, मररतु बि रिजालिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी जो है ना 3 किस्में ये मुकम्मल हो गई। अब इन 3 किस्मों का असल में इराब एक ही तरीके से है, ठीक है। तो आगे कुल 14 अक़साम है, ठीक है। तो ये अब मैंने पहले 3 किस्में इसलिए मैंने ये पढ़ा दी कि इनका इराब एक ही तरह का होगा, चाहे अब कोई लफ्ज़ हो, चाहे वो मुफरद मुनसरिफ सही हो, चाहे जारी मुजरब मुनसरिफ सही हो, चाहे जमा मुकस्सर मुनसरिफ सही हो, लेकिन उनका इराब क्या होगा? वो यही होगा कि हालत रफी में जम्मा लफ्ज़ी, हालत नस्बी में फतह लफ्ज़ी, हालत जर्री में कसरा लफ्ज़ी के साथ, सही है। तो अब जो हम लोगों ने पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? चौथी किस्म पढ़नी है, ठीक है। तो अब जो अस्माए मुतमक्किना की 14 अक़साम में से 3 किस्में हो गई, पीछे रह गई बाकी कितनी? 11। उनमें से जो है ना अब चौथी किस्म हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं बोर्ड साफ करके अब आप लोगों को चौथी किस्म पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो है कौन सी चौथी किस्म है? जमा मुअन्नस सालिम। अस्माए मुतमक्किना की 14 अक़साम में से 3 पढ़ ली और ये चौथी है, जमा मुअन्नस सालिम, ठीक है। अब जमा मुअन्नस सालिम की क्या तारीफ है? वो इसमें मुतमक्किन है जिसके आखिर में अलिफ और ता ज़ाइद हो, जैसे
یہ ہے چوتھی قسم. 3 قسمیں جو پہلے پڑھی ہیں ان کا ایک ہی اعراب تھا, حالت رفعی, حالت نصبی, حالت جری میں ایک ہی ہے. اب یہ چوتھی قسم ہے, اس کا الگ اعراب ہے. اور پانچویں اور اس کے بعد جو ترتیب ہے وہ میرے خیال سے چوتھی, پانچویں اور چھٹی, چوتھی, پانچویں اور چھٹی, ان تینوں قسموں کا اعراب الگ الگ ہے. پہلی, دوسری, تیسری قسم کا اعراب ایک ہی تھا, حالت رفعی میں ضمہ لفظی, حالت نصبی میں فتح لفظی, حالت جری میں کسرہ لفظی. لیکن چوتھی قسم کا اعراب مختلف ہے, پانچویں کا اعراب مختلف ہے. یعنی چوتھی کا اعراب پانچویں سے مختلف ہے, پانچویں کا اعراب چوتھی سے مختلف ہے, اور چھٹی قسم کا بھی اعراب ان سے آپس میں ایک دوسرے سے یہ جو ہے نا ان کا اعراب مختلف ہے. ٹھیک ہے, اس لیے پھر اب یہاں پر پہلے چوتھی قسم پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد یہ صاف بورڈ کر دوں گا, اس کے بعد پھر پانچویں, پھر چھٹی, یوں الگ الگ جو ہے نا قسمیں ہم پڑھیں گے. خیر وہ تو بعد کی بات ہے. جب یہ 14 قسمیں مکمل ہو جائیں گی میں جو ہے نا ان کا نقشہ آپ لوگوں کو بنا کے دے دوں گا کہ جن قسموں کا اعراب ایک ہی ہے ان کو ایک ساتھ لکھیں گے, جن کا مختلف ہے ان کو الگ الگ لکھیں گے. لیکن خیر اب آپ یہاں پہ جو ہے نا چوتھی قسم سمجھو. چوتھی قسم کا کیا ہے کہ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کی کیا تعریف ہے کہ بھئی جمع مؤنث سالم وہ اس میں متمکن ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا ثابت ہو. ٹھیک ہے, جمع مؤنث سالم کا کیا ہے کہ وہ اس میں متمکن ہے جس کے آخر میں الف اور تا زائد ہے. ٹھیک ہے, دیکھو اب مثال, اس کے آخر میں الف اور تا زائد ہے, صحیح ہے, تعریف ہماری فکر تعریف. اب اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب حالت رفعی کے اندر جو ہے نا وہ ضمہ لفظی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, وہی پرانے والا اعراب. اچھا, حالت نصبی اور جری کے اندر کسرہ لفظی کے ساتھ. ہم نے ان 3 قسموں کا اعراب کیا پڑھا تھا؟ حالت نصبی میں فتح لفظی, حالت جری میں کسرہ لفظی نا. لیکن اس کا اعراب حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ نہیں ہے, حالت نصبی میں بھی کسرہ لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں بھی کسرہ لفظی کے ساتھ. ٹھیک ہے, حالت نصبی میں بھی فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں بھی کسرہ لفظی کے ساتھ, یعنی حالت جری میں بھی کسرہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی میں بھی کسرہ لفظی کے ساتھ ہے. تو اب دیکھو اس کی مثال, وہی جاء رأیت مررت بھی کے ساتھ, جاء مسلم یعنی جاءت مسلمات حالت رفعی, اور رأیت مسلمات نہیں ہوگا, 3 ہوگا. ٹھیک ہے, حالت نصبی میں کس کے ساتھ ہوگا؟ کسرہ لفظی کے ساتھ. تو رأیت مسلمات اور مررت بھی مسلمات, حالت جری کا تو وہی ہے, بس جو اس کے اندر چینجنگ ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے کہ حالت نصبی کے اندر جو اعراب فتح والا ہونا تھا وہ کیا ہو گیا؟ کسرہ والا ہو گیا. ٹھیک ہے, بالکل آسان. بس اس کے اندر یہی اعرابی حالتیں جو ہے نا یاد رکھنا مقصود ہے کہ بھئی حالت رفعی کے اندر کون سی قسم کا اعراب کیا ہے. صحیح ہے, تو پہلی 3 قسموں کا اعراب اچھے طریقے سے یاد کر لو کہ بھئی حالت رفعی میں ضمہ لفظی, حالت نصبی میں کسرہ لفظی اور فتح لفظی, اور حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ. اور چوتھی قسم کا اعراب کیا ہے کہ حالت نصبی رفعی میں فتح لفظی, ضمہ لفظی, حالت نصبی میں اور جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پر ہوگی ہماری یہ 4 اقسام مکمل, اور اس کے بعد پیچھے رہ گئی باقی ہماری 10 قسمیں, وہ انشاءاللہ جو ہے نا آہستہ آہستہ اب ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو اب اس کے اندر ان 4 اقسام کے اندر جو ہے نا یہ اس کو کر لیں, اور انشاءاللہ پھر جو اس کے اندر مطلب آپ لوگوں کو چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.